الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثناء اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے. حمد و ثناء کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا. حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، امت کے ادیبوں، شہیدوں، واعظین، مبلغین، مصنفین، مفسرین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا. معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. گزشتہ دنوں 7 ستمبر کا عظیم الشان دن گزرا، جسے یوم ختم نبوت کے طور پہ پاکستان میں منایا جاتا ہے کہ 1974 کے 7 ستمبر کو پاکستان کی آئین میں کچھ اسلامی شکوں کو ایڈ کیا گیا، جن میں سے 4-5 اہم شکیں یہ تھی کہ آج کے بعد ختم نبوت کا کوئی منکر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا، ختم نبوت کا منکر اذان نہیں دے سکتا، ختم نبوت کا منکر اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتا، ختم نبوت کا منکر مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہری ترین دن تھا. سیرت ہی کے حوالے سے آج چند گزارشات اس اہم مضمون کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانی ہے. اور دکھ کی بات ہے کہ پاکستان میں ہوتے ہوئے، اسلام کے نام پہ بننے والے وطن میں ہوتے ہوئے، ہمیں ختم نبوت کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہے. وہ عقیدہ جو امت کے اندر اجماعی ہے، وہ عقیدہ جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی آپ سوشل میڈیا اٹھائیے، آپ نوجوانوں کے سوالات دیکھ لیجئے، اس کے بارے میں بھی اشکالات پائے جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کے اندر متقیوں کی بعض صفات بیان کی ہیں، اور ان میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، والذین یؤمنون بما انزل الیک. متقیوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اس وحی کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو آپ کے اوپر نازل ہوئی، جو آپ کے اوپر نازل ہوئی. اور اس کے ساتھ وہ کس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں؟ اسی آیت کے اندر ایک اور صفت بھی بیان کی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وما انزل من قبلک. یہاں پہ آپ نے ذرا غور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ابتدا کہاں سے کر رہا ہے؟ یہ سورۃ بقرہ ابھی تیسری آیت پہ آپ نہیں پہنچے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مومن وہ ہوتا ہے جو آپ کے اوپر اترنے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے، اور آپ سے پہلے آنے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے. اگر وحی میں یہ گنجائش ہوتی کہ نبی کے بعد بھی آتی تو اللہ تعالیٰ کیا متقیوں کی یہ صفت یہاں بیان نہ کرتے کہ آپ کے بعد آنے والی وحی کے اوپر بھی ایمان لے کے آتا ہے. قرآن پاک میں، احادیث میں وحی کے ساتھ ہمیشہ قبلک کا ذکر تو موجود ہے، قبل کا لفظ تو موجود ہے، بعد کا لفظ پورے قرآن پاک میں، پوری احادیث میں کہاں پہ آیا ہے؟ کہیں نہیں آیا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یا آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، یا آپ سے پہلے نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں. اور اس کے بعد متصل کس چیز کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اس کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، وحی نہیں آ سکتی. اس کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبی نہیں آ سکتا. یا آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں. کتنی عام فہم سبق ہے، کتنی آسان بات ہے، جس کو مشکل بنا کے، جس کو عجوبہ بنا کے
جس کو معاذ اللہ چمبا بنا کر نبوت کی صفات باقی رہ سکتی ہیں جی، تشریح نبی آ سکتا ہے جی، ذلی آ سکتا ہے، برودی آ سکتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وحی کا کوئی سلسلہ اس نبی کے بعد نہیں آئے گا. مومن اور متقی وہی ہے جو ایمان لے کے آئے گا جو رسول اللہ کے اوپر وحی نازل ہوئی اور سابقہ کتابوں پہ، اور اس کے بعد کس کے اوپر ایمان لے کے آئے گا؟ آخرت کے اوپر ایمان لے کے آئے گا. اور یہ بات تو قرآن و حدیث کے متعدد دلائل سے ثابت ہے. بعض کی طرف صرف آپ کی ایک ریویژن کہہ لیں، ایک دہرائی کہہ لیں کہ آپ اپنے ایمان کو بھی تازہ کیجئے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ایک تشریح وہ ہے جو مولوی کرتا ہے، ایک تشریح وہ ہے جو عالم دین کرتا ہے، ایک فقیہ کرتا ہے، ایک محدث کرتا ہے، ایک وہ ہے جو قادیانی کرتا ہے، ایک وہ ہے جو مرزئی کرتا ہے. ان دونوں کی تشریح نہ مانیے. کس کی مان لیجئے؟ آمینہ کے لال کی مان لیجئے. اس آیت کی تشریح میں خاتم النبیین سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا لیتے ہیں؟ وہ کیا لیتے ہیں؟ انہوں نے، مرزائیوں نے اور قادیانیوں نے تو یہاں پہ بڑی من گھڑت تعویلات کر کے، حالانکہ قرآن کی یہ آیت بھی واضح ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اور قربان جائیں اس آیت کے اوپر، قربان جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ میرا کوئی بچہ جو نر ہوگا وہ بلوغت کو نہیں پہنچے گا. یہ آیت بتاتی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. یہ نہیں کہا بچے کے باپ نہیں ہے، کیا کہا؟ مرد کے باپ نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے اندازہ ہو چکا تھا کہ میرا جو بھی بیٹا ہوگا بلوغت سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھ سے لے لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بات کہہ دی وہ غلط نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، خواہش تھی کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہو جو بالغ ہو، لیکن اللہ رب العزت کی آیت نازل ہو چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تلیف قلب کے لیے ہی نازل کی تھی کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہوں گے، لیکن میں آپ کو ایک ایسی فضیلت عطا کروں گا جو کائنات کے کسی انسان کو نہیں ملی ہوگی. آپ کے سر کے اوپر ختم نبوت کے تاج کو رکھ دیا جائے گا، آپ تاجدار ختم نبوت بن جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات، آپ نے معراج کا واقعہ تفصیلاً ہم نے سیرت میں بیان کیا تھا. ان میں آپ کے ہمراہ کون تھے؟ آپ کی نیابت کون کر رہے تھے؟ آپ کے وزیر سفر کون تھے؟ حضرت جبرائیل. اور حضرت جبرائیل جب آپ کو حضرت آدم کے پاس لے کے گئے تھے تو حضرت آدم نے تفصیلات پوچھی تھی، کون کون کون، وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی. ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے کہا تھا آخر ولدک من الانبیاء، آپ کی اولاد میں سے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی اولاد میں سے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. مجھے بتائیے اگر نبوت کی گنجائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوتی، یا نبیوں کے بعد تو نبی آتے رہے ہیں، آپ قرآن پاک کا عام فہم، کوئی بندہ قرآن پاک اٹھائے، قرآن پاک کا سلوک سابقہ انبیاء کے ساتھ دیکھے، حضرت عیسیٰ کی بات آئے گی تو وہ کہیں گے میں سابقہ کے اوپر بھی ایمان لاتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسمہ احمد، میں اپنے بعد آنے والے ایک نبی احمد کی بھی بشارت دیتا ہوں اور اپنے سے قبل کی بھی وہی کی تائید کرتا ہوں. ابراہیم کے گنجائش موجود تھی نا نبی آنے کی، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، گنجائش موجود تھی. تو زکریا کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بیٹا دے تو ایسا دے جو نبی بھی ہو. تو سیدم و حسورم و نبیہ اللہ تعالیٰ نے دے بھی دیا. جب نبوت کی گنجائش تھی تو موسیٰ نے کہا ہارون اخی، میرا بھائی ہارون. اللہ اس کے سر کے اوپر بھی نبوت کو رکھ دے، اس کے سر کے اوپر بھی نبوت کا تاج رکھ دے. آپ قرآن پاک کا عام فہم اسلوب آج اٹھا کے دیکھیے، آپ پڑھیے، سابقہ انبیاء جہاں پہ بھی نبوت کی گنجائش موجود تھی اپنے بعد آنے والے نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنی اولادوں میں سے نبی اولاد مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ذکر بھی کر رہا ہے اسحاق دیا، یعقوب دیا، یوسف دیا. اللہ تعالیٰ بھی نبیوں کی تفصیل بتاتے چلے جا رہے ہیں. بتائیے قرآن کے اندر، پورے قرآن کے اندر، پورے ذخیرہ حدیث کے اندر کیا ایک آیت کا ٹکڑا یا حدیث کا ٹکڑا یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد بھی وہی آئے گی
میرے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، میرے بعد بھی یہ نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میرے بھائیو، عقل کے اوپر کیسے پردے ہیں، یہ صوفیوں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، یہ بھی بتا دوں۔ کسی کو تان تشنیع، ہمارا مزاج کرنا مقصود نہیں ہوتا، لیکن یہ جو نبوت کے سلسلوں کی ابتدا ہوئی ہے نا، یہ ہوئی صوفیوں سے ہے، ہوئی صوفیوں سے ہے۔ پھر لوگوں نے دلیری کی ہے، اس خاص طور پہ اس برِ صغیر کے ماحول کے اندر تصوف کے تحت یہ باتیں در آئی ہیں۔ مجھے بتائیے، آپ کے نبی اور میرے نبی اور آپ کے پیغمبر اور میرے رسول تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی مگر خواب، یعنی وحی کی ہر قسم ہی منقطع ہوگی۔ ام ایمن کا مشہور واقعہ ابو بکر کے حوالے سے آپ نے سنا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جب پہنچی تھی تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ اس لیے روتی ہوں کہ آج کے بعد وحی نہیں اترے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ وحی کے، نبوت کے سارے سلسلے بند ہو گئے ہیں، لیکن نبوت کا ایک 46واں حصہ یہ بدبخت کہیں یہاں پہ اٹھ کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم عین، پہلے ذلی بنے، پھر تشریع بنے، پھر بروزی بنے، پھر نبی بن گئے، پھر عین محمد ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نبی کریم کیا کہہ رہے ہیں؟ نبوت کا 46واں حصہ، اور 46واں حصہ بھی کیا ہے؟ ہوش میں نہیں، جاگتی آنکھوں کے ساتھ نہیں۔ کبھی کوئی بندہ مومن سویا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے اچھا خواب دکھا دے گا، جو صبح اٹھے گا تو پورا ہو جائے گا، جو چند دن بعد اٹھے گا تو پورا ہو جائے گا۔ یہ وحی کی، نبوت کی آخری جز صرف زمین پہ باقی رکھا، کیا یہ حدیث دلیل نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان مثلی ومثل الانبیاء کرجل بنا بیتا فاجملہ واحسنہ الا موضع لبنہ فجئت انا واتممت تلک اللبنہ۔ میرے بھائیو، یہ حدیث ہر بندہ مسلم کو یاد ہونی چاہیے۔ جس طرح قرآن پاک کی آیتیں یاد ہونی چاہیے، اس طرح حدیثیں بھی یاد ہونی چاہیے۔ ان مثلی و مثل الانبیاء، میری اور میرے سابقہ انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے ایک گھر بنایا، ایک محل بنایا، اور بڑا خوبصورت بنایا، بڑا ہی خوبصورت بنایا، بڑا ہی خوبصورت بنایا۔ اور جب اس کی تزئین و آرائش مکمل کر لی، دیکھنے والے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، ایک اینٹ باقی ہے۔ حدیث میں 2 کا ذکر ہے، 3 کا ذکر ہے، حدیث میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ فجئت انا واتممت تلک اللبنہ، میں آ گیا اور میں نے اس اینٹ کو مکمل کر دیا، اور اینٹ اس محل میں لگ گئی، نبوت کا پورا محل تعمیر ہو گیا۔ اب عام فہم بات ہے، عام فہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کو اس محل میں سے ایک اینٹ نکالنی پڑے گی، تب اسی محل میں فٹ ہوگا۔ اگر 2 کریں گے تو 2 اینٹیں نکال لو۔ گویا نبوت کا دائی، نبوت کا دعویٰ کرنے والا لا محالہ ایک نبی کے حق کو تو غصب کر ہی رہا ہوتا ہے۔ اور بالعموم آپ نے دیکھا ہوگا، نبوت کا دعویٰ کرنے والے، یہ ہمارے جو خطے کا بدبخت تھا، وہ تو حضرت عیسیٰ کو برا بلا کہتا تھا، معاذ اللہ، یہ جو یورپ مغرب میں برائیاں نا، جنسی بے راہ روی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جو ان کی اخلاقی برائیاں ہیں، یہ اس لیے ہیں معاذ اللہ، عیسیٰ شراب نوش تھے۔ ایسے بدبخت کو اس خطے نے امتی میسر کی ہے۔ ہماری بدبختی ہے، ہماری بدقسمت یہ، کیونکہ دلائل آگاہ نہیں، جہالت عام، مادیت پرستی، پیسے کے ذریعے مذہب تبدیل کرائے گئے، گوروں کی چاپلوسی کر کے ان کے ایجنڈے کو، جہاد کے خلاف کتابیں لکھ لے۔ خود کہتا، میں نہیں کہتا، اپنی طرف سے ایک بات نہیں کروں گا، اپنی کتاب کے اندر تفصیل سے لکھا بھی ہے، اور والد محترم نے اس کے حوالے سے پوری کتاب کو لکھا ہے، دلائل موجود ہیں، کوئی حوالہ دیکھنا چاہتا ہے تو ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ میں وہ ہوں جس نے انگریز کی بڑی خدمت کی ہے، میں وہ خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، میں نے جہاد کے خلاف اتنے رسالے تحریر کیے ہیں کہ پوری کی پوری الماری بھر جائے۔ ملکہ برطانیہ سے جو فیض ہمیں ملا، معاذ اللہ، اللہ سے بھی نہیں ملا۔ مکہ اور مدینہ کی چھاتیاں خشک ہو چکی ہیں، معاذ اللہ۔
اب فیض ملے گا تو قادیان اور ربوہ سے ملے گا. یہ ساری بکواس اسی نے کی ہے. اور توہین امیز جملے بھی موجود ہیں, توہین امیز. میں قرآن پاک کی غلطیاں نکالنے کے لیے آیا ہوں, میں قرآن پاک کی غلطیاں نکالنے کے لیے آیا ہوں. اور کہتا ہے معاذ اللہ, فاطمہ نے, حضرت فاطمہ کی توہین اتنی سخت کی بدبخت نے, حضرت فاطمہ نے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, وہ فاطمہ کہ جن کے بالوں کو آسمان کے سورج نے بھی نہیں دیکھا, ان کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے انہوں نے اپنا ستر میرے سے نہ چھپایا اور مجھے سب کچھ دکھا دیا. ایسا بدبخت آدمی. اور زبان ایسی ہے, زبان ایسی ہے آپ حیران رہ جائیں. سابقہ آپ نے غور کیا ہوگا, یہ بات بھی بڑی چمبے کی ہے, یہ برے صغیر کے, یہ ہماری قسمت میں یہ بدبخت تھا. سابقہ جنہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ ایول جینیس تھے, وہ ذہین ضرور تھے, یہ غبی تھا, یہ غبی بھی تھا, پھر بھی اس کو امتی میسر آ گئے. افسوس اور دکھ کی بات ہے, اپنی خود بدحواسیوں کا ذکر خود ہی کر دیتا ہے. کہتا بچپن میں ایک جیب میں مٹی کا ڈیلا ڈالا کرتا تھا, ایک جیب میں شکر ڈالا کرتا. مٹی کا ڈیلا استنجے کے لیے, مٹی کا ڈیلا ڈالا کرتا تھا, ایک جیب میں شکر ڈالا کرتا تھا, اور کئی مرتبہ ڈیلا چوس لیا کرتا تھا, مجھے پتہ نہیں تھا لگتا. یہ اس قسم کا بندہ تھا. اور بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے, یہ اتنے سخت الفاظ لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء, یہ مولوی اس کے بارے میں اتنے سخت الفاظ کیوں بولتے ہیں. میرے بھائیو, کائنات کا سب سے نرم انسان اگر کوئی تھا تو وہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور انہوں نے اس باب کے اندر ایک حدیث بیان کر دی جو آپ کے اور میرے منہج کو واضح کرے گی, اس لیے ہم سخت زبان استعمال کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک میری ہی امت میں سے 30 بڑے جھوٹے دجال اور کذاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو کیا کہا؟ دجالون کذابون. دجال جو عربی گرامر تھوڑی سی بھی جانتے ہیں ان کو پتہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے, اور کذاب بھی مبالغے کا صیغہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مبالغے کی عادت نہیں تھی, وہ جب اس بدبخت کی صفت بیان کرتے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, وہ کہتے ہیں وہ دجال بھی ہے اور وہ کذاب بھی ہے. اور کلہم یزعم انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان میں سے ہر کوئی یہ گمان کرے گا اور دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے. یاد رکھنا, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, جو بھی آئے گا جھوٹا ہوگا. دجال اور کذاب تو ہو سکتا ہے, نبی نہیں ہو سکتا. اور یہ بات عجیب ہے, جس قسم کی حدیث ہوتی ہے اس قسم کی آیت بھی موجود ہوتی. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جس قسم کی حدیث کا منکر حدیث انکار کرتے ہیں بعین اسی طرح کی قرآن پاک میں آیت بھی موجود ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے, کوئی بندہ کہ فلاں شخص نے یہ بات کی, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے, بہتان ہے, ٹھیک ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جھوٹ ایسا نہیں ہے جیسے کوئی بندہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور میں نے نہ کہا ہو. بس اس کو جان لینا چاہیے یہ عام جھوٹوں کی طرح جھوٹ نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جنہوں نے حدیث کا انکار کرنا ہوتا ہے کر لیتے ہیں, یہ جی حدیثیں مولویوں نے بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی سے ملتی جلتی بات اپنے بارے میں کی ہے, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ. اس سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے کہ میرے پہ وحی کی گئی ہے اور اس کے اوپر کوئی وحی نہ کی گئی ہو. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ, سب سے بڑا دجل, سب سے بڑا کذب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا شروع کر دے کہ اللہ نے میرے پہ یہ وحی کی ہے, اللہ نے مجھے یہ الہام کیا ہے. کوئی وحی کوئی الہام دنیا میں باقی نہیں ہے, نبوت کا ایک جز خواب باقی ہیں. میرے بھائیوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا خود ترجمہ کر رہے ہیں, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. خاتم النبیین کی تشریح ایک مرزئی کر رہا ہے, ایک قادیانی کر رہا ہے کہ رسول اللہ کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. انا العاقب, میں عاقب ہوں. عاقب کا مطلب محدثین مفسرین اجماع امت کیا, سب سے آخر میں آنے والے ہیں.
انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. میں آخری نبی ہوں، یہ میری مسجد آخری نبیوں کی مسجد میں سے ہے. تم آخری امتوں میں سے ہو، تم آخری امت ہو. تم آئے تو آخر میں ہو، لیکن انشاءاللہ جنت میں سب سے پہلے جاؤ گے. لیکن جہنم کا افتتاح بھی پھر اسی امت سے ہوگا. یہ بھی ڈرنے کی بات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی فضائل بیان کیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. آپ نے قرآن پاک کا عام فہم جائزہ لینا ہے. جب بھی کوئی نبی نبوت کا اعلان کرتا ہے، دعوی نبوت نبی جو کرتے ہیں قرآن پاک میں، جہاں جہاں پہ بھی وہ واقعہ ہے کہ فلاں نبی نے یہ کہا کہ میں تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، آپ نے ان الفاظ کا جائزہ لینا ہے. ہر نبی نے کیا کہا؟ کسی نے کہا اے میری قوم میں تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا ہوں، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا ہوں، اے اہل مدین میں تمہاری طرف یا علاقے کا نام لیا یا قوم کا نام لیا یا اپنے کنبے اور قبیلے کا نام لیا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو جس اسلوب کا حکم دیا، یہ خود ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس. یہ نہیں کہا مومن بھی نہیں کہا یہاں پہ. قل یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو کہہ دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. کسی کالے کی طرف نہیں، کسی گورے کی طرف نہیں، کسی سرخے کی طرف نہیں. جمیع انسانیت کے رسول ہیں. کسی وقت کے لیے نہیں، کسی خطے اور قریے کے لیے نہیں، کسی لمحے کے لیے، کسی گھنٹے کے لیے نہیں، کسی دن اور رات کے لیے نہیں، کسی 900 برس کے لیے نہیں. سارے زمانوں کا امام بن کے آئے ہیں اور سارے مکانوں کا امام بن کے آئے ہیں. کتنی کلیئر بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سوچنا، نبوت کا دعویٰ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ بھی اشکال پیدا ہونے کا خطرہ تھا وہاں سے بھی اشکال دور کر دیا کہ کسی کے ذہن میں اشکال نہ آ جائے. آپ کو پتہ ہے غزوہ تبوک کا مشہور واقعہ، حضرت علی کو چھوڑ دیا. حضرت علی کو مدینہ کے لوگ کہنے لگے ہاں میں مفہوماً آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اچھا سفر بڑا مشکل ہے، سفر بڑا لمبا ہے، گرمی بڑی زیادہ ہے. ہاں یہ سفر تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. حضرت علی کے کلیجے کو چوٹ پہنچی کہ یہ منافقین کیا باتیں کر رہے ہیں. حضرت علی تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دی اور جا کے کہا یہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، میں بزدل ہوں کوئی، میں کوئی ڈرتا ہوں؟ جنگ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو اس لیے چھوڑ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہنے لگے اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. اے علی تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیرا وہ مقام ہو، تجھے میں اپنا نائب بنا کے اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تو کس کو نائب بنا کے گئے تھے؟ ہارون کو. اب یہاں پہ اشکال پیدا ہونے کا خطرہ تھا، اشکال پیدا ہونے کا خطرہ تھا نا. ہارون بھی نبی ہیں، موسیٰ بھی نبی ہیں، اور موسیٰ نے نائب بنایا ہارون کو، لیکن ہارون نبی بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جامع کلام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں الا انہ لا نبی بعدی. کسی کے ذہن میں اشکال نہ رہ جائے، علی میں تجھے نائب تو بنا کے جا رہا ہوں اسی طرح جس طرح موسیٰ نے ہارون کو بنایا تھا. ہارون کیا بزدل تھے؟ معاذ اللہ، بزدلی کی بات نہیں ہے. علی تجھے نائب بنا کے جا رہا ہوں، یہاں پہ بھی کچھ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان کی حفاظت کس نے کرنی ہے، تجھے نائب بنا کے جا رہا ہوں. الا انہ لا نبی بعدی. لیکن یہ بات یاد رکھیں علی کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں. علی کو کہہ رہے ہیں جن کی فقاہت، جن کی سمجھ اور بصیرت سے یہ گمان بھی نہیں تھا پیدا ہو سکتا کہ وہ سوچ لیتے، لیکن اشکال کا اندیشہ موجود تھا. کسی کے ذہن میں اشکال آ جاتا، کسی کے ذہن میں آ سکتا. اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے اس حدیث کے تحت یہاں پہ ایک ہمارے روافض کا ایک گروہ موجود ہے جو کہتا ہے یہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیابت دے دی تھی. یہ بھی جہالت کی ایک انتہا ہے. اگر یہاں پہ نیابت کلی طور پہ دی گئی ہے تو آپ نے آج کے بعد ان سے یہ سوال پوچھنا ہے نیابت اور خلافت ان دونوں میں کچھ فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ ان سے یہ سوال پوچھ لیجئے. ہم یہ مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نائب بنایا،
لیکن اس نیابت سے مراد کیا خلافت ہے؟ اگر تو مراد خلافت ہے موسیٰ اور ہارون کے جملے کی وجہ سے تو سن لیجئے، آپ بھی سن لیجئے، یاد رکھیے ہارون موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے، خلیفہ نہیں تھے بنے، ہارون موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت نائب بنایا تھا، لیکن خلافت کی یہ حدیث نہیں ہے۔ خیر یہ تو بات ضمنی طور پہ آئی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائے اور پہلا اجماع جو صحابہ کا جس عقیدے پہ ہوا وہ عقیدہ بھی ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اور آج وہ عقیدہ بر صغیر میں اس کے حوالے سے لکھو سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک اکاؤنٹ بلاک کر دیتا ہے، فیس بک اکاؤنٹ بلاک کر دیتا ہے، بڑے بڑوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، بنیاد ہے کہ رسول اللہ کے بعد نبی نہیں آ سکتا، وحی نہیں آ سکتی، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ بھی آج ہمیں بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ آج ہمارے حکمران ایسے ہیں جن کے منہ سے خاتم النبیین لفظ صحیح نہیں نکلتا۔ ضرورت پڑ گئی ہے آج امت کو دوبارہ یہ دلائل یاد کرانے کی ضرورت ہے۔ نصاب کے اندر لوگ کہتے ہیں یہ جی کیا بات ہے، یہ جی، اور میرے بھائیو شیطان جب حملہ کرنا چاہے تو کس کس اینگل سے، میں نے آپ کے سامنے یہ بات ابھی رکھی ہے کہ بڑے ایول جینیس لوگ تھے جنہوں نے اس سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان میں سے ایک بندہ تھا، میں دوبارہ اجماع کی طرف بھی آؤں گا، ان میں سے ایک بندہ تھا، اس نے اپنا نام لا رکھ لیا، لا، اور اس نے اپنا نام لا مشہور کر دیا۔ جب وہ نام مشہور ہو گیا تو کہنے لگا یہ لا نبی بعدی، یہ راوی کو غلطی لگی ہے، یہ اصل میں لا نبی بعدی تھا، لا نبی بعدی نہیں بلکہ لا نبی بعدی تھا، یعنی مبتدا اور خبر بنا دیا کہ یہ مبتدا اور خبر تھی کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام لا ہوگا، تو میں ہی وہ لا ہوں۔ ہارون الرشید کے دور میں بھی ایک ایول جینیس اس طرح کا بندہ آیا، نو اپنا نام مشہور کیا، میں نو ہوں، اس نے دعوی نبوت کیا۔ تو ہارون الرشید نے سارے علماء کو بلایا اور کہا یہ جو دعوی نبوت کرتا کیا اس سے دلیل مانگنی چاہیے؟ اور آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، الحمدللہ امت کا اجماع ہے، کوئی بندہ دعوی نبوت کرے اس کا ڈھول، اس کا پول کھولنے کے لیے مناظرانہ انداز میں دلائل تو مانگے جا سکتے ہیں، لیکن اس کی نبوت کو سچا یا جھوٹا پرکھنے کے لیے دلیل مانگنا بھی کفر ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو دلیل کس چیز کی مانگنی؟ دلیل ہی نہیں مانگنی، دلیل ہی نہیں۔ تو ہارون الرشید نے اس نو کے بارے میں علماء سے فتویٰ لیا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا مناظرانہ انداز میں اس سے پوچھیے، ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور صحابہ کا اجماع بھی ہے۔ اس سے جب سوال پوچھا، میں آپ کو ایول جینیس کی بات بتاتا ہوں، اس سے جب سوال پوچھا ہاں جی تو کیسے کیا کہتا ہے، کہتا میں وہ نوح ہوں جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، 1000 برس اس کی عمر تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کو ٹویسٹ کرنا، صرف تحریف اور طویل کرنا ہی ان کا کام ہوتا ہے۔ 1000 برس میں سے اللہ نے کہا 950 برس وہ رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 950 برس رہے 1000 میں سے، کہتا ہے وہ جو 50 باقی رہ گئے ہیں وہ پوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس طرح کے دلائل گڑے، ہارون الرشید نے اس کی گردن کو تن سے جدا کیا اپنے اسلاف کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم دنیا سے چلے گئے تو پہلا اجماع اس بات پہ ہوا، کس بات پہ؟ حضرت ابو بکر نے اکرمہ بن ابی جہل کو اور شرجیل کو بھیجا تھا، جب انہوں نے نقصان اٹھایا تو خالد بن ولید کی قیادت میں 12,000 کا لشکر جرار یمامہ کی طرف بھیجا۔ کس کے لیے؟ مسیلمہ کذاب کے لیے۔ اب مجھے ایک بات بتلائیے، یہاں پہ آپ نے رکنا ہے اور غور کرنا ہے، مسیلمہ کذاب کا اور غلام احمد قادیانی کا عقیدے میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ مسیلمہ کذاب بھی کہتا تھا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے بعد میں نبی ہوں۔ حتیٰ کہ روایات کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، مسیلمہ کذاب کا مؤذن اذان دیتے ہوئے کہا کرتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ، نماز پڑھا کرتا تھا، روزہ رکھا کرتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہ بدبخت تو کہتا نا میں قرآن کی غلطیاں نکالنے آیا ہوں۔ مسیلمہ کذاب کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ مسیلمہ کذاب قرآن پڑھا کرتا تھا، اس نے لوگوں کو یہ مغالطہ ڈالنے کی کوشش کی کہ نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، جاری ہے، میں رسول اللہ ہی کی تائید کے اندر آیا ہوں۔
اور یہ مغالطہ ڈالنے میں وہ یمامہ کے لوگوں کو کامیاب بھی ہو گیا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، اذان بھی دیتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا۔ بتائیے حضرت ابو بکر نے جب صحابہ کو اکٹھا کیا، مسیلمہ کذاب کی سزا کیا ہے، سارے صحابہ نے کہا اس کی گردن کو تن سے جدا کیا جائے، تو آج کی طرح کا کوئی فلاسفر وہاں پہ موجود تھا جو کہ وہ تو یار اذان بھی دیتے ہیں، وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ تو روزے بھی رکھتے ہیں؟ بات سخت ہوگی کئی لوگوں کے لیے۔ وہ اس کا مؤذن تو اذان میں رسول اللہ کی نبوت کا اعلان کرتا ہے، رک جاؤ، نہیں، کوئی نہیں رکا۔ 12,000 کا لشکر جرار، سامنے 40,000 تعداد۔ اور آپ کو پتہ ہے اسلامی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ صحابہ اگر کسی جنگ میں شہید ہوئے ہیں تو یہ ختم نبوت کے دفاع میں ہونے والی جنگ میں ہوئے ہیں۔ جنگ یمامہ 1200 صحابی 12,000 میں سے شہید ہو گئے، 12,000 میں سے 1200۔ آج تک صحابہ نے کبھی اتنا بڑا عظیم الشان نقصان نہیں تھا اٹھایا۔ کس دفاع کے لیے؟ عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے۔ اور ہر صحابی کے حصے میں 26,000 سے زائد مرتد اور منکرین ختم نبوت کو صحابہ نے اپنی تلواروں سے تحقیق کر کے اجماع صحابہ پہلا رسول اللہ کے بعد یہ ہوا کہ امت کے اندر جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ واجب القتل ہے اور اس کا امتی مرتد ہے۔ یہ پہلا اجماع ہے۔ ہم سے یہ آج سوال کرتے ہیں، آپ بڑے سخت بیان دیتے ہیں، قادیانیوں کو اقلیت مان لیجئے۔ قادیانیوں کو اقلیت نہیں مانا جا سکتا جب تک وہ اپنے کفر کا اور اپنے الگ مذہب کا اعلان نہیں کریں گے، نہیں مان سکتے۔ جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کر کے کلمہ پڑھ کے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا اعلان کریں گے وہ مرتد رہیں گے، چاہے ان کا آج پیدا ہونے والا بچہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ اور اس بدبخت نے عجیب و غریب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا میں ہی احمد ہوں، میں ہی محمد ہوں، میں ہی محمود ہوں، میں ہی حامد ہوں، اور کہتا ہے یہی کلمہ پڑھ لیا کرو، بس دماغ میں میرا نام سوچ لیا کرو، مسلمانوں کے سامنے ویسے کر لیا کرو۔ یہ کلمہ پڑھ کے ختم نبوت کا انکار کرنے والا مرتد تو ہو سکتا ہے، اقلیت نہیں ہو سکتی۔ ہاں اقلیت مان لیں، ان کو پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق دے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم مرتد مانتے ہیں، زندیق مانتے ہیں، ہم ان کو صحابہ کے اجماع کے مطابق مرتد مانتے ہیں، اور ان کا وہی احکام شریعت ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں۔ یہ بات وہی ہے کہ جس طرح کوئی قاتل ہو اس کو آپ نے اور میں نے قتل نہیں کرنا، کوئی زانی ہو اس کو میں نے اور آپ نے سنسار نہیں کرنا، کس نے کرنا ہے؟ ریاست نے۔ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر ان کو مرتد، کافر، بے ایمان لکھ دیا گیا ہے، ان سے یا تو جان چھڑا لی جائے۔ آپ نے مرزا طاہر کا خطبہ بھی نہیں سنا۔ ویسے پاکستان سب سے پہلے کا نعرہ بڑا مشہور ہے۔ اس بدبخت نے مرزا طاہر نے لندن میں 1987 میں جو خطاب کیا ہے اس کے اندر یہ کہتا ہے ان قریب پاکستان ٹوٹ جائے گا، معاذ اللہ۔ آپ کوئی پھر بھی نہیں، یہ پاکستان کے مخلص ہو سکتے ہیں جس آئین کے اندر ان کو کافر قرار دیا گیا ہو؟ یہ گستاخیوں کے اندر بھی ماہر۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، ایک بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، کیا کوئی نبی اور پیغمبر ایسا ہو سکتا ہے جو بد زبان ہو؟ کہتا ہے صرف، اب وہ الفاظ کہتے بھی ہم منبر رسول پر ڈرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتا ہے صرف طوائفوں کے بچوں نے، معاذ اللہ، اور اس سے بھی گندا لفظ یوز کرتے ہوئے جو ہم کہہ ہی نہیں سکتے، ان کے بچوں نے میری نبوت کا انکار کیا۔ اب ایک بات ذرا سنیے، عام فہم، ایک بچہ کسی چیز کا انکار کرے، اس کی ماں کا کیا قصور ہے کوئی قصور کسی کی ماں کا؟ ہو سکتا ہے قصور کسی کی ماں کا، ایک بچہ کوئی غلط کام کرے اس کی ماں کا، اس میں کیا قصور ہے؟ وہ کہتا ہے یہ طوائفوں اور فلانیوں کے بچوں نے صرف میری نبوت کا انکار کیا۔ اور اس کے بدبخت ماننے والے اور اسی کی کتابوں سے اس نے جو کچھ لکھا آپ حیران رہ جائیں، اور کسی نے تفصیل پڑھنی ہو تو وہ مرزیت اور اسلام اور قادیانیت میری کتاب میں پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے حضرت علی کی کیسی توہین کی، کس خلافت کے پیچھے بھاگتے ہو، مردہ علی کے پیچھے بھاگتے ہو، مردہ خلافت کا ذکر کرتے ہو، آج زندہ علی تم میں موجود ہے۔ ہر چیز کا دعویٰ اس نے اپنے بارے میں، پہلے کہا میں یہ مسلح ہوں، پھر کہا میں مہدی ہوں، پھر کہا میں نبی ذلی ہوں، پھر کہا تشریع ہوں، پھر کہا بڑھتا اب وہ شعر کہنا بھی دل ڈرتا ہے۔ ایک کیسے اس بدبخت نے اپنے بارے میں الفاظ کے کہا
کہ بالآخر بالآخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو گیا، بلکہ یوں کہہ لو میں ان سے بھی آگے نکل گیا۔ اب بتائیے، ایک پنجابی چراغ بی بی کا بیٹا، اور حقیقت میں حقیقت ہے، اس لیے سخت بات کرتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، کہ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے، اس لیے بیان کرنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ نہ مرد تھا، نہ مرد تھا، خود اقرار کرتا ہے، کہتا جب میری شادی ہوئی میں شادی کے قابل نہیں تھا۔ حکیم نور الدین کو پتا چلا، اس نے کہا شادی نہ کرنا، فتنے کا خطرہ ہے، اور اس کی ساری اولاد حقیقت میں حکیم نور الدین ہی کی اولاد ہے، کیونکہ اس کی بیوی کہتی ہے اصل مالک تو آپ ہی میرے ہیں حکیم نور الدین کو۔ اس طرح کا خاندان اور یہ کلچر نبیوں کا ہوتا، معاذ اللہ۔ اور کہتا ہے جب میری شادی ہوئی میں شادی کے قابل نہیں تھا، لیکن میرا معجزہ دیکھیے، شادی کو 6 مہینے نہیں تھے گزرے، بچہ پیدا ہو گیا۔ تو علامہ شہید نے چنیوٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، اگر تو یہی معجزہ کہتا ہے یہ معجزہ تیرا ہے، تو یہ معجزہ تیرا نہیں تیری بیوی کا ہے۔ تیرا کیسے ہو گیا معجزہ؟ یہ اس قسم کے قبیل کا آدمی اور اس قسم کے کلچر کا آدمی اور اس قسم کی زبان کا بندہ ہمارے بر صغیر میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے خلاف بات کی جائے، آج بڑی پابندیاں ہیں ان بدبختوں کے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یوم ختم نبوت کے اندر کس طرح کی مشکلات علماء کو فیس کرنی پڑی ہیں۔ کس کام کے لیے؟ ایک جلسہ کرانے کے لیے کہ ختم نبوت کا یہ عقیدہ دہرایا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، انشاءاللہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے باپ داداؤں نے اس مرزا غلام احمد قادیانی کے سامنے مباہلے کر کے، مناظرے کر کے یہ عقیدہ پڑھایا۔ ہمارے باپ دادا یہ جنگ لڑتے آئے، انشاءاللہ جب تک زندہ یہ جنگ لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ جب دنیا سے چلے جائیں گے ہمارے بچے اسی جنگ کو لڑتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، قبل اس کے کہ میں چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھوں، 2 بھائیوں کے لیے دعا کروانی ہے۔ ابھی ایک رمضان بھائی کی پرچی آئی اور ایک ہمارے درینہ ساتھی ہیں آئی پی ٹاؤن سے عبدالرزاق بھائی، ڈاکٹروں نے کسی حد تک ان کی فائل کو کلوز کر دی ہے۔ آپ سب ساتھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی ہر بیماری کو دور فرمائے، اسی طرح رمضان بھائی کی ہر بیماری کو دور فرمائے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار اس مجلس میں بیٹھے ہیں، کہنے والے اور سننے والوں، سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ دنوں کے اندر ایک فیصلہ جو شاید ہمارے مستقبل کے لیے بڑا اہم ہے،
اور وہ فیصلہ نہایت قابل تحسین ہے، اور وہ فیصلہ آپ نے سوشل میڈیا اور اخباروں پہ اور میڈیا کے اوپر سن لیا ہوگا۔ اور عجیب بات ہے کہ میڈیا اس طرح کے فیصلوں کے اوپر تو وویلا اور شور مچاتا ہے، لیکن دین کی بات کے اوپر نہ کوئی کوریج کرتا ہے، نہ کوئی پرموٹ کرتا ہے۔ ڈریس کوڈ کا فیصلہ حکومت نے کیا بالآخر تنگ آ کے کہ ایک ڈریس کوڈ ہونا چاہیے، ٹیچر سکول میں آئیں تو کم از کم چست اور تنگ اور جینز کا لباس نہ ہو۔ بتائیے یہ کتنا عمدہ فیصلہ ہے، یہ کتنا اچھا فیصلہ ہے، لیکن وہی لبرل مافیا اور سیکولر مافیا اور محبتی مافیا وہ شاید برہنگی کو اور یانیت کو اور فحاشی کو بھی ہر کام کے ساتھ نتھی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ آکسفورڈ ہو، کیمبرج ہو، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہوں، وہاں پہ بھی ڈریس کوڈ ہوتا ہے۔ فوج میں چلے جائیں وہاں پہ بھی یونیفارم ہوتے ہیں۔ مادر پیدر آزادی اور غیر تنظیمی رویہ اور غیر نظم و نسق کے بغیر چلنا یہ بھی جہالت کی نشانی ہوتی ہے۔ ایک ڈریس کوڈ آیا ہے، اس کو موضوع بحث بنا لیا۔ خان صاحب کے جو فیصلے شریعت کے مطابق ہے ہمیشہ ان کی تائید کی ہے، اور اس فیصلے کی بھی تائید کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں قرآن پاک کی ناظرہ کا آپ کے سامنے فیصلہ آیا، چودھری پرویز الہی کا، کتنا عظیم فیصلہ ہے۔ ناظرہ قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے۔ یہ سب فیصلے قابل تحسین ہیں، لیکن ان فیصلوں کے اوپر میڈیا کا جو کردار ہے وہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ میڈیا کا کردار ایک تو آپ نے دیکھ لیا، اس کے خلاف کس کس قسم کی پوسٹیں اور پروگرام شروع کا، یہ ہے ایشو پروگرام کرنے والا۔ آپ یہ دیکھیں میڈیا کی منافقت کا اندازہ آپ کو صرف ایک مثال سے ہو سکتا ہے اگر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ٹک ٹاکر اور چند منچلوں کی اخلاق باختگی کا جو واقعہ مینار پاکستان پہ ہوا تھا، پورا ایک ماہ کا میڈیا نے کور کیا تھا کہ نہیں؟ کیا تھا نا۔ اور 7 ستمبر کو ہزاروں لاکھوں فرزندان توحید مینار پاکستان، اسی مینار پاکستان کے سائے کے نیچے جمع ہوئے، میڈیا نے 1 منٹ کی کوریج نہیں کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہی مینار پاکستان ہے جس کے نیچے چند منچلے اور ایک ٹک ٹاکر نے بد اخلاقی کی تھی، پورا مہینہ کوریج ہوئی ہے۔ وہی مینار پاکستان ہے جہاں پہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہزاروں لوگ اکٹھے ہوئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہوئے۔ یہ میڈیا کا اس سے زیادہ منافقت کا کیا کردار ہوگا؟ اور میں حیران ہوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے لبرل مافیا اور محبتی مافیا کے اینکر، اور اب ان کے نام کیا لے دیں، ان کو تکلیف کہاں سے ہو رہی ہے؟ افغانستان سے۔ افغانستان کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، افغانستان کے اوپر طنز کرتے ہیں۔ ان عقل کے اندھوں کو بندہ کو یہ کہے کہ ان کو ڈکٹیشن دینے والوں، ان کے اوپر طنز کرنے والوں، یہ الیکشن جیت کے نہیں آئے، یہ جنگ جیت کے آئے۔ یہ الیکشن جیت کے نہیں آئے کہ تمہاری ڈکٹیشن سنیں، یہ جنگیں جیت کے آئے ہیں۔ اور انہوں نے کسی بھی لسانی نام نہاد انسانی لسانی نسوانی حقوق کے لیے جنگ نہیں لڑی، اسلام کے نظریے کی جنگ لڑی ہے۔ ان کے اوپر کوئی بھی نظام اپنا نظام مسلط کرنے کی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا، نہ طنز کر سکتا۔ کیوں دے؟ جنگ جیت کے آئے ہیں۔ اور بڑی دل کو سکون پہنچانے والی کئی ویڈیوز ہوتی تو بڑی لائٹ ہوتی ہیں، مذاق خیز ہوتی ہیں، لیکن دل کو کیسا سکون پہنچتا ہے۔ شاید تاریخ انسانیت کا سب سے مہنگا جھولا طالبان نے بنا لیا ہے۔ ایک لاکھوں کروڑوں روپے کے جہاز کے ساتھ پینگ لے رہے ہیں، جھولے لے رہے ہیں۔ اس سے مہنگا جھولا کیا ہوگا؟ اس طرح کی کئی مرتبہ ویڈیو دیکھیں، پسا ہوا طبقہ اتنی سی باتوں سے بھی خوش ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے اوپر مظالم کی ایک لمبی چوڑی داستان ہے، لیکن میں افغانستان کے بھائیوں سے بھی آج کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ آج پاکستان کے اندر بھی میرے بھائیوں پہلی بات پاکستان کی ہے۔ اللہ کی قسم اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد کی اشد ضرورت ہے، اور ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے، نہ بریلویوں کو، نہ اہل حدیثوں کو، نہ دیوبندیوں کو، کہ فلانا فقہ فلانی منہج آ جائے گا۔ اسلام کے جو مشترکات ہیں ان کو نافذ کر لو، اور اپنا فقہ، اپنی عقیدہ، اپنی ذات پہ نافذ کر دو۔ یہ بھی اسلام کی کامیابی ہے۔ اگر تم پاکستان کے اندر سے فحاشی اور یعنی بے حیائی کو ختم کر دو، یہ تو تینوں میں مشترک ہے۔ سود کو ختم کر دو، یہ تو تینوں میں مشترک ہے۔ اسلامی سزاؤں کا نفاذ کر دو، یہ تو تینوں میں مشترک ہے۔ اس کاز کے لیے اگر یہ تینوں مل جائیں تو وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان کے اندر بھی اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا۔ ہو سکتا ہے امن امان کے ذریعے، انتخابات کے ذریعے بھی
یہ نعرہ کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ سیاسی جماعتوں کی بغل گیری اور سیاسی جماعتوں کی حاشا نشینی اور سیاسی خوشاچی بن جانا اور ان کی تعریفوں کے پل باندھنا، اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ اسلامی سیاست کریں تو اہل حدیث دیوبندی بریلوی مل کر اس خطے کے اندر بھی اسلامی مشترکات کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں اور کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بات افغانستان کی، تو افغانستان کے بھائیوں کو اہل حدیث ہونے کے ناطے ابھی میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت کو ویلکم بھی کیا ہے، آپ کی حکومت کو مبارکباد بھی دی ہے، اور پاکستان کے 3-4 کروڑ اہل حدیث آپ کے ساتھ بھی ہیں، لیکن آپ سے ایک گزارش بھی کرنی ہے۔ مولانا عبید اللہ متوکل کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا، اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کو آپ کے علاقے میں شہید کیا گیا۔ آپ کی ذمہ داری ہے آپ ان کے قاتلوں کو پکڑیں۔ ہو سکتا ہے یہ فرقہ وریت کی آگ اور ایک دوسرے کے دل کے اندر حسد، نفرت، بغض پیدا کرنے کی کوئی سازش ہو، اگر آپ ان کے قاتلوں کو پکڑ لیں گے وہ سازش بے نقاب ہو جائے گی۔ ورنہ بعض کچے ذہنوں میں یہ خیالات آ سکتے ہیں کہ آپ ایک خاص مسلک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور دوسری آپ سے یہ اپیل ہے کہ 3 صوبوں میں وہاں پہ اہل حدیث کی اکثریت ہے، چوتھے صوبے میں بھی 50% سے زیادہ ہیں، ان صوبوں میں آپ کے یہ شانہ بشانہ جنگ لڑنے والے بھائی ہیں، ان کو بھی نمائندگی دی جائے۔ ہماری آپ سے یہ توقعات ہیں کہ آپ مرکز کے اندر بھی مسالک کی نمائندگی دیں گے، اور صوبوں میں جہاں پہ اکثریت ہے وہاں بھی ان مسالک کے لوگوں کو اپنے ساتھ اکاموڈیٹ کیجئے۔ انشاءاللہ صرف پاکستان کے نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی، اسلام پسندوں کی، دین پسندوں کی نظریں آپ کے اوپر لگی ہیں کہ آپ کیا سٹیٹسمین شپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ ریاست مدینہ کے وہ کون سے خطوط لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بڑی اچھی اور خوش آئند خبریں آ رہی ہیں، تصویریں بھی آ رہی ہیں، یونیورسٹیوں کے اندر عورت اور مرد کے درمیان پردہ لگا دیا گیا۔ ساری لبرل مافیا کو گنگا کر دیا آپ نے اس عمل سے، جو کہتے تھے یہ عورت کو تعلیم نہیں دیں گے، عورت کو تعلیم دیں گے لیکن پردے میں دیں گے، پردے میں دیں گے۔ تعلیم پہ اعتراض نہیں ہے، بے پردگی اور فحاشی پہ اعتراض ہے۔ کل ایک اور خبر آئی، اللہ کرے وہ بھی سچی ہو، ایک بیان ہم نے سوشل میڈیا پہ سنا ہے کہ آپ نے اپنے وزیروں کی تنخواہ 17,000 افغانی روپیہ لگا دی ہے، اور آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کے وزیر کی تنخواہ مزدور کے برابر ہوگی۔ اللہ کی قسم اگر آپ یہ عمل کریں گے، سٹیٹمین شپ کا ایسا مظاہرہ کریں گے، پوری دنیا کے دین پسند، صرف اہل حدیث نہیں، پوری دنیا کے اسلام پسند آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ نے آئیڈیل بننا ہے، آپ نے مسلمانوں کے لیے نمونہ بننا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام